حیات دنیاوی کیا ہے؟ ارشاد فرمایا سورہ عنکبوت میں کہ وما ہاذہ الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے، الا لہو و لعب، یہ کھیل ہے، تماشا ہے۔ وما ہاذہ الحیات الدنیا الا لہو و لعب، اللہ کہتا ہے یہ دنیا کی زندگی کھیل ہے، تماشا ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور اصل زندگی کی لذتیں، اصل زندگی کی آسائشیں ساری کی ساری ہم نے دار آخرت میں رکھی ہیں۔ کیا لوگ قرآن سننے والے، قرآن سمجھنے والے، قرآن کی باتوں پہ غور کرنے والے ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے، لوگ کانو یعلمون، کاش لوگ سمجھتے، کاش لوگوں کو علم ہوتا۔ لوگ کانو یعلمون، اگر تمہیں علم ہو، اگر تم سمجھو تو تمہیں اندازہ ہو کہ یہ جو دنیا ہے، یہ جو زندگی ہے، یہ زندگی نہیں ہے بلکہ زندگی کا خواب ہے۔ سلامت نہیں، یہ زندگی نہیں ہے، یہ زندگی کا خواب ہے۔ یہ دنیا نہیں، دنیا کی شبیہ ہے۔ اور اصل زندگی، آخرت کی زندگی، وہ زندگی ہے جو لافانی زندگی ہے، جہاں حیات لافانی ہو جائے۔ وہ زندگی مجاز نہیں ہے، حقیقی زندگی ہے۔ آخرت کی زندگی لافانی زندگی ہے۔ آخرت کی زندگی مسلسل رہنے والی زندگی ہے۔ آخرت کی زندگی وہ زندگی ہے جو ختم نہ ہونے پائے، ٹھیک ہے نا؟ تو بار بار اللہ نے تاکید کی، اصرار کیا کہ اگر انسان علم سے کام لے اپنے، تو یہ اندازہ ہوگا کہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ آخرت ہے۔ دیکھیں اب تاریخ انسانی کا سفر، صدیوں سے انسان اندھیروں میں زندگی گزار رہا تھا۔ پچھلی صدیوں میں دیکھیں انسان اندھیروں میں تھا اور اندھیروں میں اپنی زندگی بسر کر رہا تھا، لیکن آج جو انسان کا سفر ہے یہ اندھیروں سے اجالوں کی طرف، توجہ فرمائیں جملے کے اوپر۔ پچھلا سفر صدیوں کا انسان کا اندھیروں میں تھا، انسان صدیوں میں اندھیروں میں غرق تھا، اور اب جو انسان کا سفر ہے یہ اندھیروں سے اجالوں کی طرف۔ یہ جو انسان کا سفر ہے یہ بربریت سے ثقافت کی طرف۔ یہ جو انسان کا سفر ہے یہ علم سے جہالت کی طرف نہیں، جہالت سے علم کی طرف۔ لیکن میں ایک جملہ کہوں گا، یہ سفر طے کیا انسان نے عقل کی روشنی میں۔ یہ سفر طے ہوا انسان کا عقل کی روشنی میں، ہے نا؟ عقل کتنی امپورٹنٹ ہے، اگر عقل نہ ہو، ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، صاحبان عقل بیٹھے ہوئے، کتنی امپورٹنٹ، کتنی اہم ہے یہ عقل۔ اگر عقل نہ ہو تو ہزاروں سال کے مزاج پر جانور آج تک رکا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور سلامت رکھے علم سماعت لاہور کی بیٹھی ہوئی ہے۔ اگر عقل نہ ہو تو ہزاروں سال کے مزاج پر، طبیعت پر جانور، حیوان آج تک رکا ہوا ہے نا؟ اب کیا کہ جناب دلیل کیا ہے؟ دیکھو سینکڑوں سال سے، صدیوں سے جانور آ رہا ہے، مر رہے ہیں، پھر پیدا ہو رہے ہیں نا؟ لیکن جو میں نے جملہ کہا کہ صدیوں پر محیط اس عرصے پر جانور آج تک رکا ہوا ہے، عقل کا رول دیکھنا کیسے رکا ہوا ہے۔ بھئی مکڑی جو جھالا 1000 سال پہلے بنتی تھی وہی آج بناتی ہے۔ شہد کی مکھی جیسا چھتا 500 سال پہلے بناتی تھی ویسا آج بناتی ہے نا؟ تو جانور صدیوں کے مزاج پر رکا ہوا ہے نا، لیکن انسان کسی مقام پر رکا نہیں، انسان آگے بڑھتا رہا۔ تو یہ فضیلت تھی عقل کی، یہ ادا تھی عقل کی، جس نے انسان کو سارے جانوروں سے ممتاز بنا دیا۔ اب انسان کی خصوصیت پر ایک اہم جملہ اس کرنے لگا ہوں تاکہ جو جملہ میں نے کہا ہے اس کی دلیل مل جائے۔ انسان کی خصوصیت پہ جملہ کرنا ہے، عقل ہے انسان کے پاس جس نے انسان کو سارے حیوانوں سے ممتاز بنایا، سارے حیوانوں میں ایک امتیاز پیدا کروایا۔ اچھا تو اب
آپ کے پاس میرے پاس آنکھیں ہیں، ہے نا، ہر انسان کے پاس آنکھیں ہیں. توجہ فرمائیے گا تاکہ ہم بیان کو آگے لے جائیں. اتنا مجمع مجھے دیکھ رہا ہے بیٹھا ہوا، وہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے نا. تو انسان کے پاس آنکھیں ہیں، آپ کے پاس آنکھیں ہیں، میرے پاس آنکھیں ہیں، ہے نا. لیکن یہ آنکھیں ایک مخصوص حد تک دیکھیں گی. میں یہاں سے بیٹھا ہوا آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کو دیکھ رہا ہوں، لیکن اگر آپ کا اتنا 4 کلومیٹر دور دیکھ کے بچ جائے تو میں نہیں دیکھ سکتا. میری آنکھ کی ایک رینج ہے، میں اتنا ہی دیکھوں گا، ٹھیک ہے نا. اچھا تو اب یہ تو آنکھ کی بات تھی. میرے کان ایک مخصوص حد آواز کو سن سکتے ہیں، ٹھیک ہے. میرے پاس ہاتھ ہے، آپ کے پاس ہاتھ ہے، آپ کے ہاتھ ایک مخصوص وزن کو اٹھائیں گے. آپ کے پاس پاؤں ہے، آپ کے پاؤں ایک مخصوص حد تک چلیں گے، ہے نا. جب تھک جائیں گے تو انسان مجبور ہے. میں ہاتھ سے چیزیں اٹھاؤں گا، جتنا اٹھا سکتا ہوں اٹھاؤں گا. کوئی فکر دینا چاہوں میرا ساتھ دیے گا لیکن بیان آگے بڑھے اور تیزی کے ساتھ بڑھے. جتنا وزن میں اٹھا سکتا ہوں اتنا ہی اٹھاؤں گا. جب ہاتھ تھک جائیں گے تو میں مجبور ہوں، ٹھیک ہے نا. تو انسان میں کتنی خامی تھی، کتنی برائیاں تھی، کتنے عیب تھے، کتنے نقائص تھے، کتنا نقص تھا انسان کے اندر، ہے نا. اب عقل نے ایجاد کا طریقہ بتایا کہ تم ایک مخصوص حد سے آگے دیکھ نہیں سکتے. ہم نے دوربین ایجاد کروائی. اور جو فرمائے جملے پر پہنچے. اب توجہ فرمائے جملے کے اوپر تاکہ جملہ ظاہر ہونے پائے. پوری آپ کی فکر کو ایک مرکز پہ کوشش کروں گا مولا کے صدقے میں لے کر آ جاؤں انشاءاللہ تاکہ فیصلہ ہو جائے اور یہ انسان کا امتحان سامنے آ جائے. میں ایک حد تک دیکھوں گا، آپ ایک حد تک دیکھیں گے، میں ایک حد تک وزن اٹھاؤں گا، آپ ایک حد تک اٹھائیں گے، ہے نا. تو کتنے نقائص، کتنی عیب، کتنے نقائص، کتنی خامیاں، کتنی برائیاں انسان کے کردار، انسان کے وجود میں تھی، ہے نا. اب عقل نے اپنا رول پلے کیا، اب عقل نے اپنا رول ادا کیا. اب عقل نے ایجاد کا طریقہ بتایا. تم دور تک دیکھ نہیں سکتے، ہم نے دوربین ایجاد کروائی تاکہ دور تک دیکھ سکو. تمہارے ہاتھ ایک مخصوص وزن کے علاوہ اٹھا نہیں سکتے تھے. عقل نے ایسی مشینیں ایجاد کروائی کہ ہزاروں ٹن کا سامان ایک وقت میں اٹھا لو. عقل کا رول دیکھیں، عقل کا کردار دیکھیں. مجھے احساس ہے میں صاحبان عقل سے خطاب کر رہا ہوں. اتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے ماشاءاللہ اور جملوں کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے نا. تو عقل نے ایسی مشینیں ایجاد کروائی کہ ایک وقت میں آسانی کے ساتھ ہزاروں ٹن کو اٹھا سکو. تمہارے پاؤں ایک مخصوص حد کے آگے چل نہیں سکتے تھے. عقل نے تیز رفتار سواریاں ایجاد کروائی تاکہ آسانی کے ساتھ دور کا سفر اختیار کر سکو. تمہارے اور میرے کان ایک مخصوص آواز کے علاوہ سن نہیں سکتے تھے. عقل نے موبائل فون ایجاد کروایا، ٹیلی فون ایجاد کر. بولے میرے ساتھ ساتھ پہنچ رہی ہے، پہنچ رہی تو ذرا میرے ساتھ ساتھ دے تاکہ خاموشی سے جملہ ظاہر نہ ہونے پائے. عقل نے موبائل فون ایجاد کروائے، وائرلیس ایجاد کروایا، ریڈیو ایجاد کروایا، ٹیلی ویژن ایجاد کروائے تاکہ تم دور تک آواز کو پہنچا بھی سکو اور آواز کو سن بھی سکو. تو آپ نے دیکھا کہ محسوسات کی خامی کو توجہ، محسوسات ہے نا، دیکھنا محسوسات، سننا محسوسات، کسی چیز کو اٹھانا محسوسات. تو آپ نے دیکھا کہ اللہ نے کس طریقے سے عقل کے ذریعے محسوسات کی کمی کو پورا کیا عقل کے ذریعے. اب میں پوچھ رہا ہوں اپنے محترم مجمع سے کہ محسوسات کی خرابی کو دور کیا عقل سے، لیکن اگر خود عقل خراب ہو جائے، مل کے آ جائے، مل کے ماشاءاللہ مل کے آ جائے. فیصلہ آپ کو کرنا ہے، میرا ساتھ دے ذرا آواز نہیں آ رہی، سامنے والے ذرا آ جائے، ہے نا. جن کو میں دیکھ رہا ہوں بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ عقل نے رول پلے کیا، میں نہیں مانتا ہوں اس بات کو، ہے نا. دوربین ایجاد کروائی، ریڈیو ایجاد کروایا، وائرلیس ایجاد کروایا، ٹیلی ویژن ایجاد ہوا، نئی سواریاں ایجاد ہوئی، گاڑیاں ایجاد ہوئی، ہوائی جہاز ایجاد ہوئے تاکہ تمہاری جو محسوسات کی خامیاں ہیں وہ دور ہو سکے. لیکن یہ خامیاں دور کی عقل نے، لیکن اگر عقل خراب ہو جائے تو کیا کرے. تو اس لیے کہا لو کانوا یعلمون، علم حاصل کرو. موضوع کا تقاضا ہے، سلامت رہے آپ مولا پانا کے، موضوع کا تقاضا ہے کہ میں تم لوگ کو بیان کروں، ہے نا. اس لیے کہہ رہا ہے اللہ لو کانوا یعلمون، علم حاصل کرو تاکہ تمہاری عقل تمہارے کنٹرول میں رہے، تمہارے قابو میں رہے. تو اب یہ سارے جملے نچوڑ آوازیں کریں، سارے جملے نچوڑ ہیں ان جملوں کے جو آپ کہنے لگا ہوں میں. دیکھو یہ دنیا جو ہے اس میں انسان مسلسل سفر میں ہے. آواز آنی چاہیے تمہیں ایسا چلے تاکہ
فیصلہ پوری بھرپور طرح مجمع بیٹھا ہوا ہے ماشاء اللہ لگے کہ علی والے بیٹھے ہوئے ہیں. انسان مسلسل سفر میں ہے. یہ دنیا انسان کے آواز سے کریں یہ دنیا انسان کے آرام کی جگہ نہیں ہے. یہ دنیا انسان کے سفر کی جگہ ہے. ہر انسان دنیا میں سفر کر رہا ہے نا. تو یہ دنیا انسان کے ہمیشہ ابدی آرام گاہ نہیں ہے. یہ انسان کے سفر کی جگہ ہے. اگر یہ دنیا انسان کے رہنے کے قابل ہوتی تو پھر جوانی پر بڑھاپے کا حملہ نہ ہوتا. مولا بات رکھے آپ لوگ میرا ساتھ دیتے رہی گا ذرا سا. میں کوئی بڑی اہم بات کہنے لگا ہوں آپ سے. یہ دنیا یہ پیغام ہے آج کا. یہ دنیا انسان کے رہنے کی جگہ نہیں ہے. میں بھی مسافر آپ بھی مسافر. پچھلی تقریر میں نے یہ بیان کیا تھا آپ کے سامنے ہے نا. ہم سب مسافر ہیں. یہ دنیا اگر ایک جملہ قیمتی ہے اور جوہر ہے جو اب تک میں بیان کر رہا تھا ان جملوں کا. یہ دنیا اگر رہنے کے قابل ہوتی تو پھر جوانی پر بڑھاپے کا حملہ نہ ہوتا. یہ دنیا اگر رہنے کے قابل ہوتی تو پھر توانائی پر ناتوانی کا حملہ نہ ہوتا. یہ دنیا اگر رہنے کے قابل ہوتی تو پھر زندگی پر موت کا حملہ نہ ہوتا. یہ دنیا اگر رہنے کے قابل ہوتی تو پھر صحت پر مرض کا حملہ نہ ہوتا. آج دنیا پریشان ہے نا. ایسے ایسے امراض نکل گئے ہے نا. دنیا سر چھوڑ کر بیٹھی ہوئی ہے کہ کچھ ایسی دوائیں ایجاد کر لے جن سے لا علاج امراض کا علاج ہو سکے. خاموش ہو اس طرح مجمع بیٹھا ہوا ذرا میں ساتھ چلتے رہا کریں. دیکھیں مغرب ہو جاتی ہے ٹائم پتہ نہیں ہوتا. آپ کی سماعتیں بیدار ہیں تو ماشاءاللہ مجھے یہ کہنے جملے کہنے آسانی ہے. آج دنیا لگی ہوئی ہے بڑے بڑے دانشور بڑے بڑے ڈاکٹر بڑے بڑے فزیشین ہے نا کہ کچھ ایسی دوائیں میڈیسنز ایجاد کریں جن سے لا علاج امراض کا علاج ہو سکے. تو جو اشاروں سننے والوں کی ٹھیک ہے نا. دنیا سر چھوڑ کے بیٹھی ہوئی ہے کہ کوئی ایسی چیز ایسی دوائی ایجاد ہو جائے جن سے انسان کی عمر لمبی ہو جائے ہے نا. تو کیوں انسان لگا ہوا ہے کہ لا علاج امراض کو ٹھیک کرے. کیوں انسان لگا ہوا ہے کہ ایسی دوائیں ایجاد کرے جن سے مرض ختم ہو جائے. اس لیے کہ انسان کی فطرت میں بقا ہے. میں یہ باری باری باتیں جان بوجھ کے آپ سے کر رہا ہوں. یہ سوچی کا مجلس کے بعد میں کیا جملہ کہا. کیوں انسان لگا ہوا ہے کہ نئی نئی دوائیں ایجاد کرے لا علاج امراض کا کوئی علاج کر سکے. اس لیے کہ انسان کی فطرت میں بقا ہے. انسان چاہتا ہے کہ وہ امراض جو انسان کو موت کے آغوش میں پھینک رہے ہیں ان کا کوئی علاج ہو سکے. متمدن ملکوں میں تحقیق ہو رہی ہے طول عمر کے اجزاء کے اوپر کہ کچھ ایسے اجزاء مل جائیں جن سے انسان کی عمر لمبی ہو جائے. تو علی والوں نبی والوں ایک جملہ کروں. ہر انسان کی تمنا کہ عمر لمبی ہو جائے. ہر انسان کی تمنا کہ صحت مند ہو جائے. ہر انسان کی تمنا کہ مطمئن ہو جائے. ہر انسان کی تمنا کہ مریض نہ ہو. ہر انسان کی تمنا کہ جوان رہ جائے ہے نا. کوئی انسان ایسا نہیں ملے گا. ہر دل میں تمنا ہے نا کہ وہ جوان رہے وہ صحت مند رہے وہ مطمئن رہے وہ بوڑھا نہ ہو ہے نا. تو یاد رکھنا وہ جگہ جہاں انسان بوڑھا نہ ہو جہاں مطمئن رہے جہاں لافانی ہو جائے جہاں صحت رہے اس جگہ کا نام ہے جنت. اور اس تک جانے کا راستہ ہے آخرت. ماشاءاللہ پہنچ رہی بات میری. علمی سماعت ہے میرے سامنے بیٹھی ہے لاکھوں کی. اس لیے میں نے یہ باری باری بات آپ سے کی. دیکھیں یہ خشک موضوع ہے لیکن میں نے ہمت کی آپ کے سامنے پڑھنے کی تو آپ پوری طرح بیدار رہ گئے تاکہ جملہ کوئی ضائع نہ ہونے پائے. مل کے ساتھ چلیے میں کیا ایسا کر رہا تھا میں کہ ہر انسان کی تمنا ہے کہ زندہ رہے. ہر انسان کی تمنا ہے کہ لافانی ہو جائے. ہر انسان کی تمنا ہے کہ ہمیشہ جوان رہے. تو وہ مقام وہ جگہ وہ منزل وہ مکان جہاں پر انسان لافانی ہو جائے جہاں جوان رہے جہاں جوانی رک جائے.
رکھے سلامت رہے. وہ جگہ جہاں پر جوانی فریز ہو جائے, جہاں جوانی منجمد ہو جائے, اس جگہ کا نام ہے جنت, اور اس تک جانے کا راستہ ہے آخرت. ٹھیک ہے نا. قرآن مجید نے ارشاد فرمایا سورہ مریم میں, تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. اللہ کہتا ہے, سنیے گا قرآن کی آیت آ گئی ہے, اللہ کہتا ہے, جہاں تک میں آیت آپ کو لے کر جنت کے اوپر تمہید باندھتا ہوا اس آیت کو سنانے کے لیے, تلک الجنت التی نورث من عبادنا. ذرا میرا ساتھ دینے کے باریک بعض باتیں باریک ہوتی ہیں, ان میں خاموشی اگر رہی تو جملہ صرف ہو جائے گا. پوری توجہ شاید جس کے قریب بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ دور والے بھی بیدار ہیں, آپ بھی بیدار ہیں, لیکن جملے پر توجہ فرمائیں. تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. اللہ کہتا ہے, ترجمہ لا کے دیکھیں, اللہ کہتا ہے کہ میں اپنی جنت کا وارث بناؤں گا. تلک الجنت التی نورث من عبادنا, اپنے بندوں میں سے جو متقی ہیں ان متقی بندوں کو جنت کا کیا بناؤں گا, مولا آواز رکھے, وارث بناؤں گا, جنت کا مالک بناؤں گا نہیں کہا. سلام اترے یہ اٹھتے ہوئے ہاتھ والا بات رکھے, بڑی باریک منزل ہے. جنت کا مالک بناؤں گا نہیں کہا, نورثو, میں جنت کا وارث بناؤں گا. ٹھیک ہے نا, میں جنت کا وارث بناؤں گا. تلک الجنت التی نورث من عبادنا, اپنے بندوں میں سے جو متقی ہیں انہیں اپنی جنت کا وارث بناؤں گا. یہ نہیں کہا کہ میں جنت کا مالک بناؤں گا, جنت کا حاکم بناؤں گا, جنت کا سردار بناؤں گا, نہیں, جنت کا وارث بناؤں گا. کون سا سننے والا ایسا ہے جو وراثت کے معنی نہ جانتا ہو اور وراثت کے مفہوم سے واقف نہ ہو؟ دیکھو, وراثت کا مفہوم اگر سمجھ میں آ گیا تو یہ آیت سمجھ میں آ جائے گی. وراثت کسے کہتے ہیں؟ وراثت کسے کہتے ہیں؟ دوسرے کا مال آپ تک منتقل ہو. میں نے اتنا بڑا جملہ کہا ہے, میں لفظیں ڈھونڈ رہا ہوں کہ کس طرح یہ اتنی باریک بات آپ کو کے حوالے کروں تاکہ پورا مجمع اس جملے تک پہنچ جائے جو میں نے محنت کر کے جہاں تک اپنے سننے والوں کو پہنچایا ہے. ٹھیک ہے نا. وراثت کا مفہوم کیا ہے؟ مال دوسرے کا منتقل ہو آپ تک, ہے نا. باپ مر گیا, باپ اپنے مال کا مالک تھا, ہے نا, مال اس کا منتقل ہوا آپ تک, آپ ہو گئے وارث, آپ ہو گئے وارث. تو وراثت کو پوچھنے کے جناب وراثت کیا ہوتی ہے تو یہ مجمع کیا کہے گا کہ مال ہو دوسرے کا, ملکیت ہو دوسرے کی اور وہ منتقل ہو آپ تک, اس کا نام ہے وراثت. اللہ نے کہا کہ ہم جنت وراثت میں دیں گے تو ہے نا کوئی جنت کے مالک ہے. اور یہی بات توجہ ہے سننے والوں کی, میرے ساتھ آ جائے. تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. بھائی مال ہے دوسرے کا, باپ مر گیا, اس کا مال منتقل ہوا آپ تک, آپ نے لے لیا, ہے نا, تو آپ ہو گئے وارث. وہ تھا مالک, اس کی ملکیت منتقل ہوئی. ٹھیک ہے. تو وراثت کسے کہتے ہیں؟ دوسرے کا مال جب منتقل ہوا آپ تک, اس کا مفہوم ہے وراثت کا. دوسرے کا مال, ملکیت وہ منتقل ہوا آپ تک. کیا کہا قرآن نے؟ ہم نے جنت تمہیں ملکیت میں نہیں وراثت میں دی ہے, تو ہے نا کوئی جنت کے مالک. اب یہ کون ہے جنت کے مالک؟ تو صحیح کتاب میں لکھا ان فاطمہ سیدۃ النساء الجنہ. سلوات تھی لیکن جواب ایسا نہیں آیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جو دل سے بولے گا وہ من کی مراد پائے گا. علی الولی اللہ لانا
اور تھوڑا سا جو ہے سننے والوں کی، ٹھیک ہے نا؟ تو اب میں تو قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں، آپ کو سنا رہا ہوں، اب اس میں گوشے نکل رہے ہیں محمد و آل محمد کے فضائل کے، ہے نا؟ تو ابھی تو میری مجبوری ہے کہ میں قرآن کی آیت پڑھوں، اس میں ذکر علی، میں سورہ حمد پڑھوں، اس میں ذکر علی، میں مجلس پڑھوں، اس میں ذکر علی، ممبر پہ آؤں، اس میں ذکر علی، محرم ہو اس میں ذکر علی، سفر ہو اس میں ذکر علی، جشن پڑھو اس میں ذکر علی، نعت پڑھو اس میں ذکر علی، دعا پڑھو اس میں ذکر علی، مرثیہ پڑھو اس میں ذکر علی، سورہ حمد میں علی، سورہ آل عمران میں علی، سورہ بقر میں علی، سورہ نساء میں علی، سورہ مائدہ میں علی، سورہ انعام میں علی، سورہ اعراف میں علی، مومن کے دل میں علی، نبی کی زبان میں علی، آدم کے علم میں علی، نوح کے شکر میں علی، ابراہیم کی خلت میں علی، موسیٰ کی حیبت میں علی، عیسیٰ کے زہد میں علی، یوسف کے جمال میں علی، محمد کے کمال میں علی، فاطمہ کا شوہر علی، حسنین کا بابا علی، قسیم النار والجنہ علی، عرش پہ علی، فرش پہ علی، نجف میں علی، تمہارے دل میں علی، مومن کی زبان پہ علی، کل ایمان علی، فاتح خیبر علی، فاتح بدر علی، فاتح حنین علی، فاتح صفین علی، لاہور میں علی، دنیا میں علی، آخرت میں علی، قبر میں علی، وہ ہر جگہ پہ علی ہے۔ علی سے بچ کے کہاں تک بھاگو گے؟ ایک جگہ ہے جہاں علی نہیں ملے گا، جہنم میں چلے جاؤ، وہاں نہیں۔ سنانے کے لیے آپ کے سامنے، اور میں نے آیتیں سنائی، اور جو بڑی مشکل باتیں تھی وہ آپ نے اپنے ذہن کے حوالے کی، ممبر کے تقاضے ہیں جو میں بیان کر رہا تھا، ٹھیک ہے نا؟ اس سے کہ ہمارا دین اسلام وسعت قلب کا دین ہے، دین اسلام وسعت قلب کا دین ہے، تک نظر نہیں سکلا تھا۔ اب اس جملے میں شاید میں کل پرسوں کچھ جملہ بیان کر دوں آپ کے سامنے، لیکن ابھی وقت نہیں ہے، ابھی سننے والوں کے سامنے آیتیں پڑھ رہا تھا، اور بغیر غیب کیے ہوئے، بغیر انقطاع کے، بغیر کسی ٹوٹ کے، بغیر کسی غیب کے سورہ ہود کی آیت پڑھ رہا ہوں۔ یہ بھی آیت دیکھو، ابھی نعرہ لگا رہے تھے نا، اور پوری فضائل سنا کے نعرہ لگا رہے تھے، اب سنو کہ قرآن کس طریقے سے علی کے فضائل سنا رہا ہے۔ آخری کلمات ہے، توجہ کریے گا، وقت ختم ہو رہا ہے، میں تنگی وقت کا شکار ہوں۔ سورہ ہود میں اللہ کہتا ہے، بھائی اس نے کہا کہ میں ہدایت کروں گا، میں ہادی بھیجوں گا، میں کتابیں اتاروں گا، گھبراؤ نہیں، ہے نا؟ یہ دنیا ہے سفر کا، سفر کی جگہ ہے، یہ دنیا ہے انسان کی سفر کی جگہ، ہر انسان کو یہاں پر امتحان دے کر آگے نکل جانا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن خدا کتنا رحیم ہے، ارحم الراحمین ہے، اکرم الاکرمین ہے، اس نے بندوبست کیا، ہادیوں کو بھیجا، وہ کتاب بھیجی جو قیامت تک رحمت بن کر جائے گی۔ اب سورہ ہود میں کہتا ہے، طویل آیت ہے، ذرا سی ساتھ دیکھا میرا، اسی پہ بیان آج کا ختم ہو جائے گا۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، کیا کمال کی آیت ہے، تھوڑی بڑی آیت ہے، لیکن میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں اس آیت کے اوپر۔ ہمارے بہت بڑے مفسر نے عربی زبان میں تفسیر لکھی، المیزان، صاحب المیزان، وہ کہتے ہیں کہ اگر اس ایک آیت کے معانی بیان کیے جائیں تو
تو وہ کئی سو نہیں کئی ہزار بنتے ہیں. ساتھ دیتے رہیے گا تاکہ میرا گلا ساتھ دیتا رہے اور میں آپ کو یہ آپ کی خدمت انجام دے کر میں مسائل تک آ جاؤں. اچھا تو آپ سورہ ہود کی آیت میں کیا کہا اللہ نے سنیے گا. میں توڑ توڑ کے ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ ترجمہ جو بیٹھا ہوا ہے کھڑا ہوا ہے اس تک یہ پیغام پہنچے تاکہ قرآن کھولے. میں نے بتا دیا کہ ترجمہ ایک نہیں ہے, اس کے کئی سو نہیں کئی ہزار بنتی تفسیریں. افمن کانا علی بینۃ من ربہ, اللہ کہتا ہے ایک وہ ہے جو اپنے رب کے پاس سے بینہ لے کر آیا, یعنی معجزہ لے کر آیا. ایک وہ ہے جو اللہ کے پاس سے اپنے رب کے پاس سے بینہ پر ہے, معجزہ لے کر آیا, معجزے پر ہے. بس ایک ہے نہیں. آیت آگے بڑھی وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ, اور دوسرا وہ ہے جو اس معجزے والے کا گواہ بن کر آیا. پوری ذمہ داری ہے اگر آیت نہ ملے میرا گربان پکڑنا کر آ کر, ٹھیک ہے نا. ایک وہ ہے جو بینہ لے کر آیا, دوسرا وہ ہے جو اس بینہ والے کا گواہ بن کر آیا. وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ کتاب موسیٰ, اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی ہے جس میں اس کے آنے کا تذکرہ ہے. یہ کون ہے دونوں؟ ایک معجزہ لے کر آیا, ایک اس کا گواہ بن کر آیا, ہے نا. نام تو نہیں لکھا ہوا. یہ ہے کون؟ اللہ کہتا ہے امام و رحمہ. ان میں کا ایک امام ہے, دوسرا رحمت ہے. جو معجزے والا ہے وہ رحمت ہے, جو گواہ بن کے آیا وہ امام بن کے آیا. جلدی آ جائے, میں تاکہ بیان کو مکمل کر دوں اور سننے والوں تک یہ پیغام پہنچ جائے. میں دیکھ رہا ہوں وقت بڑا کم رہ گیا لیکن میں کیا کروں, میں نے آیت پڑھ دی, آیت مکمل نہیں ہوئی ہے. لیکن جملہ قابل توجہ ہے, ٹھیک ہے نا. افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما و رحمہ اولئک یؤمنون بہ, تو وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس گواہ پر یا اس گواہی پر یا ان دونوں پر. عربی زبان سے واقف ہوں, حوض علم مشہد مقدس جوار امام رضا کا ایک ادنا سا تعلیم رہ چکا ہوں. پوری رسپانسبلٹی کے ساتھ, پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ ترجمہ کر رہا ہوں. اولئک یؤمنون بہ, وہ جو ایمان رکھتے ہیں اس گواہ پر یا اس گواہی پر یا ان دونوں پر, ہے نا. اب سنیے گا آیت آگے بڑھی. اللہ بول رہا ہے قرآن میں قیامت تک کے لیے بے حکمت نہیں بولتا. وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ, تو اللہ کہتا ہے کہ جو بھی اس گواہ کا انکار کرتے من الاحزاب, حزبوں میں سے, گروہوں میں سے, جماعتوں میں سے جو بھی جماعت اس گواہ کا انکار کرے فالنار موعدہ, تو یقیناً جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آ جائے, مل کے آ جائے, فیصلہ ہو جائے. آیت ابھی بس ایسی نعرہ لگاتے نہ جائیے گا, وقت کی تنگی ہے, رضا اپیل نہ کرنا پڑے. آپ کے ذہن آمادہ رہیں گے تو 10 منٹ کی بات 2 منٹ میں بیان ہو جائے گی اور میں مسائل پہ آ جاؤں گا, ٹھیک ہے نا. وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ, تو جو بھی اس گواہ کا انکار کرے حزبوں میں سے, گروہوں میں سے, گروس میں سے, جماعتوں میں سے, اس کا انجام کیا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن بول رہا ہے فالنار موعدہ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ اِنَّ الْحَقَّ مِن رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ. رسول اس بارے میں تردد نہ کرنا, اللہ بول رہا ہے, یعنی لوگوں سے کہہ دو کہ اس بارے میں شک نہ کرے, ہے نا. اِنَّ الْحَقَّ مِن رَبِّكَ, اور بول دو ان سے کہ جو میں نے گواہ کے بارے میں بیان کیا ہے یہ میں نے بیان نہیں کیا, یہ میرے رب کی طرف سے حق ہے. اِنَّ الْحَقَّ مِن رَبِّكَ, مولا بارک ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ, میں چھوڑ رہا ہوں جھولوں کو, اس کا وقت کم ہے, لیکن آپ کے ذہن آمادہ ہے تو کوئی پرواہ نہیں ہے مجھے, آپ ساتھ دیں گے میرے انشاءاللہ. اکثریت ایمان نہیں لائے گی. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ, اللہ کہتا ہے اکثریت ایمان نہیں لے کے آئے گی. کیا بولا اللہ نے اس آیت کے اندر؟ اللہ بولتا ہے کہ دو ہیں, ایک ہے معجزے والا, بچنے والا, دوسرا ہے اس کا, بولے کون ہے؟ شاہد. شاہد کے معنی گواہ, ٹھیک ہے نا. اللہ نے ایسے ہی نہیں چھوڑا, کیا کریم اللہ ہے, ارحم الراحمین اکرم الاکرمین. اس نے اس گواہ کی صفت بیان کی, وہ گواہ یتلو بھی ہے, منہ بھی ہے. اللہ نے گواہ کی نشانی رکھی کہ جو سمجھدار ہے قرآن پڑھنے والا وہ سمجھ جائے کہ یہ گواہ کون ہے. موسیٰ لانے والا تو میرا محمد ہے نا, موسیٰ لانے والا میرا محمد ہے, یہ گواہ کون ہے نا. اللہ کہتا ہے گواہ ہے یتلو, گواہ ہے یتلو. یتلو ہے فعل,
عربی زبان میں یتلو فعل آپ بچوں کو اپنے جب اردو یاد کرواتے ہیں گرامر تو اس میں بتاتے ہیں جناب کہ بولو کھانا، وہ کہتا ہے کھانا، پھر آپ کہتے ہیں جناب یہ ہے مصدر، اور مصدر سے فعل بنتا ہے. بچہ پوچھ رہا کیسے بنتا ہے تو آپ کہیں گے جناب کھانا مصدر ہے اور کھانے سے بنے گا میں کھاتا ہوں، آپ کھاتے ہیں، وہ کھا چکے، وہ کھائیں گے. یہ ماضی حال مستقبل بڑی باریک بات کر رہا ہوں، آپ کے سماعت میں بھروسہ ہے تو یہ آیت کھول رہا ہوں میں، ہے نا. میں نے کہا جناب یہ آپ کیا سکھا رہے ہیں؟ آپ نے کہا میں نے مصدر کا طریقہ بتایا کہ مصدر سے فعل بنتا ہے ماضی حال مستقبل کا، جو معنی مصدر کے وہی معنی فعل کے. اللہ نے نبی کے گواہ کو جو لفظ استعمال کیا وہ لفظ ہے یتلو، یتلو ہے فعل اور فعل بنتا ہے مصدر سے. اب تلاش کرو قرآن میں، نہیں تلاش کرو لغت میں، عربی لغت کے اندر کہ یتلو کا مصدر کیا ہے. جو مصدر کے معنی ہوں گے وہی یتلو کے ہوں گے اور وہی پھر گواہ بن جائے گا. تو مجھے لغت میں دو مصدر ملے. یتلو کس سے بنا ہے؟ تلوفن سے. توجہ، تلوفن کے معنی کسی کے پیچھے پیچھے ایسے آنا کہ درمیان میں فاصلہ نہ ہو. یعنی بتلا دیا کہ جو فاصلے پر ہو وہ گواہ نہیں بنتا، جو بلا فاصلہ ہو وہ گواہ بنتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ماشاءاللہ مولا بات رکھے. یتلو ہے. یتلو کس سے بنتا ہے؟ مصدر سے. مصدر کیا ہے اس کا؟ تلوفن. تلوفن کے معنی کسی کے، خدا کرے جملہ پہنچ جائے، کسی کے پیچھے پیچھے. بڑی آپ نے بیداری کا اظہار کیا ہے، خدا سلامت رکھے بڑے مجمع کو انشاءاللہ جو لاہور میں کھڑا ہوا بیٹھا ہوا ذکر محمد والے محمد سن رہا ہے. لیکن خدا کرے یہ آخری جملہ پہنچاؤں اور میں جلدی سے مسائل کی طرف آ جاؤں، آپ کے ذہن آبادہ ہے تو میں پھر کہہ رہا ہوں یتلو ہو شاہد من ہو. محمد آیا قرآن لے کر، بجر یعنی قرآن، محمد آیا قرآن لے کر، گواہ ہے، یہ گواہ ہے جو یتلو ہے. یتلو کا مطلب کیا ہے؟ تلوفن. تلوفن کے معنی کیا تھے؟ کسی کے پیچھے پیچھے بغیر گیپ کے آنا، بغیر فاصلے کے آنا. ٹھیک ہے نا، یہ ایک مصدر ہے تلوفن یتلو کا. اب مجھے دوسرا مصدر ملا جو مصدر کے معنی وہی یتلو کے معنی. دوسرا مصدر مجھے ملا بڑا آسان سا، اردو میں بولتے ہیں یتلو بنا ہے تلاوتن سے. تھوڑا سا بیدار ہو، ایسا نہیں تھوڑا سا بیدار ہو، اتنے افراد بیٹھے ہوئے. یتلو بنا ہے تلاوتن سے. یتلو بنا ہے تلاوتن سے. اب تلاوتن کے معنی کون نہیں جانتا؟ تلاوتن کے معنی ہے کچھ پڑھنا، کچھ سنانا. اب ترجمہ کیا ہوگا؟ ایک محمد ہے جو قرآن لے کر آیا، وہ یتلو ہو شاہد من ہو، اور جو محمد کا گواہ ہے وہ قرآن پڑھتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مل گیا آپ سمجھ میں آ گیا نا. میں کو کتنا تفصیل کا مرحلہ میں نے آسانی سے طے کر دیا آپ کے سماعتوں کے سہارے سے. یتلو کے معنی پڑھنا. اب ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ یتلو ہو، ایک محمد آیا قرآن لے کر، دوسرا اس کا گواہ آیا جو قرآن پڑھتا ہے. تو محمد کے گواہ کی پہچان کیا ہے؟ کہ وہ قرآن پڑھتا ہے. لیکن اب اس سے بڑا جملہ آ رہا ہے، اپنے ذہنوں کا مالا کر لو. بھائی کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ قرآن تو میں بھی پڑھتا ہوں، قرآن تو آپ بھی پڑھتے ہیں، قرآن تو قاری قرآن بھی پڑھتا ہے، قرآن تو حافظ قرآن بھی پڑھتا ہے. تو جو صفت سب میں پائی جائے وہ کسی کی پہچان نہیں بن سکتی. یہ جملہ ضائع ہو جائے گا. بھائی جو صفت آپ میں بھی ہو، مجھ میں بھی ہو، ان میں بھی ہو، ان میں بھی ہو، ہے نا. قرآن تو ہر ایک پڑھتا ہے. تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ جناب گواہ کی اگر پہچان قرآن پڑھنا ہے تو قرآن تو میں بھی پڑھ رہا ہوں، قرآن تو آپ بھی پڑھ رہے ہیں. تو میں یہی تو کہوں گا ماننا پڑے گا. قرآن نے کہا محمد کا گواہ وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے، یہ اس کی پہچان ہے. تو ماننا پڑے گا ہے کوئی ایسی تلاوت جو اس گواہ کے علاوہ کوئی نہ کر سکا. ایسی تلاوت جو اس کا خاموش ہو گیا ذرا بولے نہیں معلوم ہے. کوئی نوجوان تم آ جاؤ، ہے کوئی ایسی تلاوت جو اس گواہ کے علاوہ کوئی نہ کر سکا. تو فیصلہ سنا دوں بھائی ہم کب تلاوت کرتے ہیں؟ ہم کب تلاوت کرتے ہیں؟ پہلے بولنا سیکھتے ہیں، لفظ کو پہچانتے ہیں، حرف کو پہچانتے ہیں، پھر قرآن پڑھتے ہیں. تو پہلے بولنا سیکھے پھر قرآن سنائے وہ امتی، اور جو نبی کی آغوش میں آگے سنائے وہ علی.
نہج البلاغہ کے خطبے اگر خاموش ہو جائیں تو علی اصغر کے تبسم میں ڈھل جائیں. دل پر چوٹ لگی آپ کے. دو جملے سنو. چھوٹا سا واقعہ ہے راوی کا چھوٹا سا واقعہ. ایک شخص کسی کام سے مدینے آیا. مدینے میں کام کرنے کے بعد ذریح رسول کی زیارت سے فارغ ہو کر سید سجاد کی خدمت میں آیا کہ امام کی زیارت کر لے. آ کر بیٹھا. رونے کے لیے بیٹھے ہو تو آ کے بیٹھا. امام نے اس سے پوچھا کہ کوفے کے حالات کیا ہیں؟ کہا فرزند رسول مختار نے خروج کیا ہے اور مختار حسین کے قاتلوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر گرفتار کرتے ہیں اور انہیں سزا دیتے ہیں. پوچھنے لگے کہ کیا علی اصغر کا قاتل بھی گرفتار ہوا؟ ساتویں محرم کی شب لگی ہے. جھولا برآمد ہوگا. کیا علی اصغر کا قاتل بھی گرفتار ہوا؟ کیا حرملہ گرفتار ہوا؟ اور راوی کہتا ہے میں نے امام سے پوچھا کہ فرزند رسول آپ نے اکبر کے قاتل کو نہیں پوچھا, عباس کے قاتل کو نہیں پوچھا, حسین ابن علی کے قاتل کا نہیں پوچھا, یہ علی اصغر کا قاتل کا تجھے نہیں معلوم؟ اس کے تیر نے ہم آل محمد کے کلیجوں میں چھید کر دیا. راوی کہتا ہے کہ میں واپس گیا کوفے سے آیا تھا نا. کہتا ہے کہ میں واپس کوفے گیا. مختار میرے دوست تھے. میں مختار سے ملنے کے لیے گیا. میں مختار کے دربار میں بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں خبر آئی کہ حرملہ گرفتار ہو گیا. میں نے زور سے کہا اللہ اکبر. مختار نے کہا کہ یقیناً اللہ بلند ہے, اللہ بڑا ہے, لیکن یہ کون سا موقع تھا تکبیر کہنے کا؟ راوی کہتا میں نے پورا واقعہ سنایا کہ سید سجاد کہہ رہے تھے کہ اس نے جو تیر مارا تھا اس نے ہم آل محمد کے کلیجوں میں چھید کر دیا. کہا حرملہ بلایا جائے. حرملہ آیا. پوچھا مختار نے کہ تو نے کیا کیا؟ کہا میں کچھ بھی نہیں کیا ہی نہیں کچھ. کہا نہیں پھر بھی پتا تو نے کیا کیا؟ کہا میں نے پورے واقعے میں 3 تیر چلائے. کہا تفصیل بیان کر. کہا میں چھوڑ دے. کہا نہیں تجھے تفصیل بیان کرنی ہوگی. کہنے لگا میں نے پہلا تیر اس وقت چلایا جب حسین کا بھتیجا اور حسن کا بیٹا عبداللہ حسین کی گود میں تھا اور تلوار مارنے کی گنجائش نہیں تھی. میں نے چلے میں تیر کو جوڑا اور بچے کا نشانہ لیا. بچہ حسین کے ہاتھوں پہ دبک گیا. خدا آپ کی آوازوں کو سلامت رکھے. خدا آپ کی آوازوں کو آباد رکھے, سلامت رکھے. کہا دوسرا تیر سنو گے؟ رونے والے بیٹھے ہو نا. کہا دوسرا تیر. کہا امیر میں نے دوسرا تیر اس وقت چلایا جب حسین زخموں سے چور زلجناح کی پیٹھ پر جھوم رہے تھے اور اب زمین پر آنے والے تھے. ایک مرتبہ میں نے نشانہ لیا حسین کے کلیجے کا. اس کے بعد حسین زلجناح پر سنبھل نہ سکے, زمین پر آ گئے. طویل مسائل نہیں پڑھوں گا, تمہاری آوازیں بلند ہے. ماتم کے دیکھنا ماتم کر رہے ہو. کہا تیسرا تیر. کہا امیر اسے معاف کر دے, اسے چھوڑ دے. کہا نہیں تجھے پتہ نہ ہوگا. کہا امیر کیا بدلاؤ. حسین ابا کے دامن میں کچھ چھپا کے لائے. ساری فوج سمجھ رہی تھی کہ قرآن لا رہے ہیں. ایک مرتبہ اس گرمی کی دھوپ میں جب حسین نے ابا کا دامن ہٹایا تو ایک کملائے ہوئے منہ والا بچہ. ساری فوج اس بچے کو دیکھ کر رو رہی تھی. ایک مرتبہ پسر ساتھ نے کہا استقلام الحسین. میں نے تیر جوڑا اور بچے کا نشانہ لیا. تیر اتنا تیز آیا کہ بچہ حسین کے ہاتھ میں پلٹ گیا. خدا آپ کے بچوں کو سلامت رکھے. ام رباب کی اجڑی ہوئی گود کے صدقے میں شبیہ تابوت برآمد ہوگا نا, جس کو گہوارہ برآمد ہوگا. حسین اکیلے ہوئے میدان میں آئے. آواز دی حل من ناصرین ینصرنا, حل من مغیث یغیثنا, حل من مجیر یجیرنا, حل من ذاب یذوب الحرم رسول اللہ. تم رو رہے ہو لیکن کوئی جواب نہ آیا. بس ایک خیمے سے سجاد نکلے. ایک خیمے سے شور گریہ بلند ہوا. دیکھا کہ بیمار بیٹا ٹوٹا ہوا نیزہ لیے مقتل کی طرف جا رہا ہے. کہا خذی ہے ام کلثوم, سجاد کو تھامو. ام کلثوم آئی. کہا بیٹا مر جاؤ. تو رو کے کہنے لگے پھوپھی اماں آپ نے سنا نہیں میرا بابا کتنی مظلومی سے پکار.
حسین دوڑتے ہوئے آئے، سجاد کو گود میں لیا، خیمے میں پہنچایا، خدا کے آنسوؤں کو رومال سیدہ میں لگا دے، وہ خیمے پہنچایا اور کہا بیٹا تیرا میدان ادھر یہ نہیں ہے، کوئی اور ہے۔ اور اب دوسرے خیمے سے رونے کی آواز بلند ہوئی ہے نا، آئے حسین خیمے کے دروازے پر، کہنے لگے بہن کیا بات ہے؟ کہا بھیا کیا بتلاؤں، جیسے ہی تمہاری آواز بلند ہوئی کہ ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا، ششماہی نے اپنے کو چھوٹے سے گرا دیا۔ کہا لاؤ بہن شاید میں اصغر کو پانی پلا کے لا سکوں۔ ننھا مجاہد شہر کے شرفا بیٹھے ہیں، ننھا مجاہد حسین کی گود میں آیا، میدان میں آئے، فوج اشکیہ سے کہا کہ اس بچے نے 3 دن سے نہ پانی پیا ہے یا نہ دودھ، تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ میں اس کے بہانے پانی پیوں گا تو میں اسے جلدی ریت پر لٹا دیتا ہوں، آؤ اور آ کر اسے پانی پلا دو۔ جب کوئی جواب نہ آیا تو پھر بچے کو اٹھایا اور کہنے لگے بیٹا یہ فوج والے میری بات پر یقین نہیں کر رہے، اصغر تو اپنی پیاز انہیں بتلا دے۔ ایک بڑا مقتل نے لکھا کہ ننھے مجاہد نے اپنی سوکھی زبان نکالی اور ادھر سے تیر چلا، بچہ ہاتھوں میں پڑ گیا۔ خدا آپ کے والوں کو سلامت رکھے، رونے میں شرم نہ کرنا۔ فاطمہ زہرا کو ساجد نے اصغر پہ سایہ کیا۔ حسین امام ہے نا، حسین امام بھی ہے لیکن حسین باپ بھی ہے۔ ماں سے کہہ کے لائے تھے کہ پانی شاید پلا کے لاؤں، ہمت نہیں ہے باپ کی کہ ماں تک اصغر کی لاش کو لے کے جائے۔ ایک مرتبہ کہنے لگے رضن بقضائی، 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے، رضن بقضائی وتسلیم الامر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کہتے ہیں ہمت حسین نے مضبوط کی، خیمے کے در پر آئے، کہا رباب میں کون ہوں؟ کہا میرے والی ہے۔ کہا میں کچھ اور بھی ہوں؟ کہا میرے امام ہے، میرے والی ہے۔ کہا رباب اگر میں کچھ کہوں گا تو مانو گی؟ کہا والی کیسے نہیں مانوں گی؟ آبا کا دامن ہٹایا، کہا پانی تو نہ پیا سکا، بچہ زندہ ہو گیا۔ خدا آپ کی آوازوں کو سلامت رکھے۔ میں مصائب ختم کر چکا لیکن ہاتھ جوڑ کے سادات و غیر سادات سے جملہ کہہ رہا ہوں۔ ابھی حسین میں اور رباب میں یہ باتیں ہو رہی تھی کہ اتنے میں چھوٹی بچی آ گئی اور کہنے لگی بابا بابا میں تمہیں ایسا نہیں سمجھتی تھی کہ بھیا کو پانی پلا لاؤ اور بہن کو پیاسا چھوڑ دو۔ رباب نے 2 جملے کہے، رو رہے ہو نا، یہی کریا ہے، یہی مرثیہ ہے، یہی مصائب ہے۔ حسین سے کہنے لگی والی پانی پلا لائے اور اب دوڑتی ہوئی آئی، بچے کے گالے سے خون لیا، اپنے بالوں میں مرا اور کہا بیٹا مجھے نہیں معلوم تھا کہ تو جیسے بچے بھی دبا کر دیے جاتے۔ ننھے مجاہد کی لاش حسین خود لے کر چلے، خدا تمہیں کربلا کی زیارت نصیب کرے۔ تلوار سے بچے کی قبر کھودی، بچے کو دفن کیا۔ شرفا بیٹھے آپ نے سن لیا، آپ جنازوں میں شریک ہوتے ہوں گے نا، دستور کیا ہے کہ جب دفنا دو تو قبر پر پانی کا چھڑکاؤ کرو۔ پانی نہیں تھا، میرا مولا کچھ دیر بیٹھا آنسو بہا رہا۔ ابھی حسین آنسو بہا کر اٹھے تھے اور جا رہے تھے کہ کسی نے پکار کے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ حسین نے جواب سلام دیا اور کہا ایک شخص تو کون ہے جو ہمیں سلام دلائے سمجھتا ہے؟ اس نے پکار کے کہا انا برید الزہرا، ارے میں زہرا کا خط لے کر آیا ہوں۔ خط کھولا، اس میں لکھا تھا یہ خط ہے فاطمہ زہرا کا اپنے بابا حسین کے نام۔ بابا سب سے پہلے چھوٹے بھیا کی خیریت بتائیے۔ قاصد کا ہاتھ تھاما، ننھی قبر پہ کھڑا کیا، کہا یہ زہرا کے خط کا۔
رہ گئی نکے نکے چھولے معصوم دی ایک بہن بڑی رہ گئی تیرے صدقے جاواں ویکھا میرا رو بلاواں تینوں سنجیاں نے بھاواں آگے جاواں میری سلاواں تینوں جھولا خالی ویر دا جھولا خالی ویر دا رو جھولندی رہ گئی نکے نکے چھولے معصوم دی ایک بہن بڑی رہ